اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو مال آلسیت عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرمائیں اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار تحقیق جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پہ کوئی ڈر بھی نہیں ہے، یعنی مستقبل کے کسی عذاب کا، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو جو گزر چکا اس کا کوئی غم اور حزن ہے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے چلو تو اپنے لیے کچھ زاد راہ بناؤ، وَتَزَوَّدُوا، کچھ تیاری کرو، کچھ زاد راہ بناؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ جو حج میں ہے وہ تقویٰ ہے۔ فرمایا فَاتَّقُونِ، اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ تو ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عظمت کا دل کے اندر جاگزی کرنا، اور اللہ کے اوامر و نواہی پہ چلنا، اور پھر بھی خائف رہنا کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی خطا تو نہیں ہو گئی۔ یہ مقام ہے تقوی کا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تو مقام ہوتا ہے فتویٰ کا کہ بعض چیزیں علماء حالات کے مطابق، مجبوریوں کے مطابق بطور فتویٰ جائز قرار دے دیتے ہیں کہ بھئی اب حل کوئی نہیں ہے اس سے بچنے کا۔ جیسے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پہلے فتویٰ دیتے تھے کہ اگر کسی شہر کی گلیوں میں آدمی گزر جائے تو گندی نالیوں کی جو بھاپ اڑتی ہے اور اس کے اثر پاؤں پہ یا کپڑے پہ آتے ہیں تو پاؤں پلید ہو جاتے ہیں، ان کو پھر دھونا چاہیے۔ لیکن جب بغداد میں قاضی القضات بنے اور رات دن گلیوں میں جانا پڑا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اب مجبوری ہے، اب ہر وقت اور ہر دفعہ صرف گلی سے گزرنے کے لیے وضو کرنا بڑا مشکل ہے، تو لہذا بھئی بھاپ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سمجھیں آپ آئے ہیں حج پہ، اللہ نے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ گنجائش پہ گزارا کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو۔ سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تقوی ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ آپ نے سنا ہے اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے اولیاء ہیں وفات فرما گئے، دعا کریں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو اولیاء اللہ زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ لیکن اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، میرے اولیاء وہ ہیں جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حج میں تقوی نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالی تقوی کے مطابق زندگی
گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس لیے دوسری جگہ بھی حج کے مسئلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بکری ذبح کرتے ہو تو اس بکری کے خون کی، اس بکری کے کھال کی، اس بکری کے گوشت کی تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور نہ اللہ کو کوئی حاجت ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اصل بات جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ تم نے اللہ کے حکم پر پرہیزگاری کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کر دی ہے۔ اسی طرح میں عرض کروں، آپ اندازہ کریں کہ تقوی کا کتنا بڑا بلند مقام ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچتے ہیں۔ آج کل جیسے عام حاجی ہمارا مسئلہ پوچھتا ہے جی کہ میں نے چپل رکھ دیا، چپل مجھے بھول گیا، باہر جا کے میں نے کسی اور کا پہن لیا، واپس آیا تو پھینک دیا، یہ معمولی چیزیں ہیں چپل وغیرہ، اگر ہم نے استعمال کر لیے تو کیا حرج ہے؟ لیکن اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کے تقوی کا اندازہ کریں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے بھی مرشد اور شیخ ہیں، آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا، کاریں، بسیں، گاڑیاں، یہ چیزیں نہیں چلتی تھیں۔ ایک ساتھی نے آ کے حضرت کی خدمت میں ایک خط پیش کیا اور اس نے کہا کہ حضرت مہربانی فرما کے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہ میرا خط جو ہے مدینے میں فلاں کو پہنچا دیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھہر جاؤ، وہ اونٹ والا بدو جو ہے وہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے میں وعدہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت خط آپ نے لے جانا ہے، اس میں اونٹ والے کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے جب میں نے مدینے کا کرایہ طے کیا تھا تو میرے سامان میں یہ خط شامل نہیں تھا، اس کو بتائے ہوئے اگر میں نے اس کے اونٹ پہ زیادہ وزن ڈال دیا تو قیامت میں کون جواب دے گا؟ آپ اندازہ فرمائیں، یہ مقام ہوتا ہے تقویٰ کا کہ اتنی چھوٹی سی چیز سے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ لیں۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانے میں ملک فتح ہوئے، ایک ملک سے مشک آیا، مشک جو عطر ہوتا ہے، مشک نافع بھی ہوتا ہے اور بھی کسی جانور کے ناف سے نکلتا ہے، بڑا قیمتی عطر ہوتا ہے۔ حضرت کی خدمت میں کافی تعداد میں آیا تو حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج اتنے پریشان ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس مال غنیمت میں مشک آیا ہے اور میں پریشان ہوں کہ مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے اور عطر کا وزن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کسی کو زیادہ مل جائے، کسی کو تھوڑا مل جائے، وزن میں فرق آ جائے تو قیامت میں عمر کیا جواب دے گا؟ تو بیوی نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے اجازت دے دیں، الحمدللہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور ہم نے ساری زندگی عطر استعمال کیے ہیں، مجھے وزن کرنے کا بھی تجربہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم میری بیوی ہو اور میں امیر المومنین ہوں، وزن کرنے میں اگر زیادہ خوشبو تیرے کپڑوں میں لگ گئی تو اس کا قیامت میں عمر کیسے جواب دے گا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ والوں کا مقام تقویٰ جو ہے وہ کتنی بلند ہوتا ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اس طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ وزیر النبی المصطفیٰ محسن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو جب تشریف لاتے تھے
آپ کا غلام ایک دودھ کا پیالہ جو ہے وہ بھر کے رکھ دیتا تھا اور حضرت نوش فرما لیتے تھے۔ ایک دن جب تشریف لے آئے، آپ نے دودھ نوش کیا، دودھ کچھ زیادہ بھی معلوم ہوا۔ آپ نے غلام سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کچھ لوگوں پہ کچھ منتر جنتر پڑے تھے، ان کا بیمار ٹھیک ہو گیا تھا، آج مجھے وہ مل گئے، انہوں نے مجھے بطور ہدیہ دودھ دیا ہے، تو وہ میں ذرا زیادہ لے آیا کہ آپ پی لیں۔ حضرت صدیق نے اسی وقت انگلیاں ڈالیں اور اسی وقت قے کرتے رہے، الٹیاں کرتے رہے۔ آپ کا خادم کہتا ہے قریب تھا کہ حضرت صدیق کی جان نکل جاتی، اتنی آپ کوشش کرتے رہے۔ جب الٹیاں ہو گئی اور اس کے بعد رو رو کے دعا مانگنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ میرے بدن کے اندر رہ گیا ہے تو اس کی مجھے معافی عطا فرما دے۔ حالانکہ اندازہ فرمائے شریعت کے روح سے خادم نے اگر کوئی ہدیہ پیش کیا وہ حضرت ابو بکر کے لیے حلال تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ میرے خادم نے زمانے جاہلیت میں جو منتر پڑے تھے، پتہ نہیں وہ منتر مشرکانہ ہوں، پتہ نہیں وہ منتر کافرانہ ہوں، لیکن آپ کی طبیعت نے وہ گوارا نہ کیا۔ اور اسی وقت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹی کر دی۔ اس لیے آپ حضرات اللہ کے دروازے پہ آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، حج میں آئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ تقوی کی ہے، کیونکہ حج امتحان ہے، غیر محرم عورتیں ہیں، ایک ہی کمرے میں غیر محرم مرد ہیں، طواف میں اختلاط ہے، نماز میں اختلاط ہے، حرم کے گزرنے میں اختلاط ہے، مینا عرفات میں اختلاط ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر ہماری نظر بھٹک گئی، اگر ہماری نیت بدل گئی، اگر ہم نے غیر کی بہو بیٹیوں پہ بری نظر ڈال لی تو اپنے حج کو گویا ہم خود برباد کر دیں گے۔ اس لیے ہر حاجی کو یہ چاہیے کہ ہر معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا تھا۔ حضرت فضل الہی قریشی مسکین پور کے رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی یہ معمول رہا کہ چنے ساتھ رکھ لیتے تھے، بھوک برداشت کر لیتے تھے، لیکن کسی بغیر وضو کے گھر کا پکا ہوا کھانا بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس کے ہاتھ کے کھانے سے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر آدمی اس نور ایمان کی عزت و عظمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، رمضان المبارک کی رات ہے، ختم قرآن پاک ہے، 27 کی رات ہے، 25 لاکھ آدمی خدا کے دروازے پہ رو رہا ہے، لیکن دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو بتلائی ہے میرے آقا نے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ نے۔ آپ درود شریف پڑھیں اور میں حدیث عرض کروں۔ حضور نے فرمایا ماکلو کا حرام وملبسو کا حرام۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا کھانا بھی حرام سے ہوگا، جن کا لباس بھی حرام سے ہوگا، جن کے بدن بھی حرام کے پیسوں پہ پلے ہوں گے۔ کسی نے یتیموں کا مال کھایا، کسی نے اقتدار میں رشوت کا مال کھایا، کسی نے ربا اور سود کا مال کھایا ہوگا، اور فرمایا پھر روئیں گے یا ربی یا ربی یا ربی انا یستجاب لہم۔ حضور نے فرمایا رو رو کے دعائیں کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، لیکن ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں منظور ہوں گی؟ وجہ کیا ہے کہ لباس میں حرام آ گیا، مال میں حرام آ گیا، کھانے میں حرام آ گیا۔ اور حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ حرام سے بچنے والے، سود سے بچنے والے لوگوں کو بھی
چاہے سود نہیں کھائیں گے لیکن سود کا دھواں جو ہے ان کو بھی پہنچ جائے گا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک آدمی سے قرضہ لینا ہے، ایک دن آپ اس کے دروازے پہ تشریف لے گئے، عین گرمی کا ٹائم ہے، امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کے دور جا کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ گھر والا جلدی سے نکلا، نظر پڑی امام صاحب پہ تو دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت آپ نے کیا غضب کر دیا ہے، اتنی گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ میرے دروازے کی ڈیوڑی کے نیچے کھڑے ہو جاتے، آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تم سے قرضہ لینا تھا، تیرے گھر کی دیوار کے سائے کے نیچے، اس ڈر سے نہیں کھڑا ہوا کہ کہیں قیامت میں سود میں نہ پکڑا جاؤں کہ میں نے تم سے یہ فائدہ کیوں اٹھایا، تیرے گھر سے نفع کیوں اٹھایا قرضے پر۔ اتنا اندازہ فرمائے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عمارت میں سود اور ربا کا کاروبار ہوتا ہو، فرمایا اس کے سائے کے نیچے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اور آج تو ہر حاجی کے گلے میں ماشاءاللہ بوتل بھی سود کی ہے، نہ ایمان سے کہو ہے کہ نہیں؟ ہمارے ڈاکٹر خالد سمر صاحب دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہر حاجی کے گلے میں زمزم جو حرام میں ڈال کے پی لو، بھلا زمزم بھی اثر کرے گا؟ آپ خود اندازہ کرتے ہیں کہ بھئی جب تک برتن اگر پلید ہو اندر دودھ ڈال لو تو دودھ پاک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابن عباس، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں، یہ ابن عباس وہ ہے جس کے سینے پہ میرے محمد نے ہاتھ رکھا ہے، ہاں ہاں، اور دعا کی اللہم علمہ التاویل۔ حضور پاک نے، میرے آقا نے، محمد مصطفیٰ نے، سب ایک دفعہ درود محبت سے پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں، جنہوں نے اللہم علمہ التاویل، میرے مدنی نے دعا کی میرا مولا ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے، جس کے لیے میرے محمد مدنی نے دعا کی ہے۔ اور اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، حتیٰ کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قرآن کا کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت ابن عباس سے پوچھتے۔ ایک دن حضرت ابن عباس سے پوچھنے لگے کہ حضرت ابن عباس، اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے ہر جگہ حکم ملا ہے کہ لعلکم تتقون، کہیں حکم ملا ہے اتق اللہ، کہیں حکم ملا ہے واتقون یا اولی الالباب، اور کہیں حکم ملا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون۔ حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس مجھے یہ سمجھا، آسان لفظوں میں سمجھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں، اور آدمی کیسے متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ یہ بتائیں کبھی زندگی میں آپ کا اتفاق ہوا ہے کہ ایسے راستے سے گزرنے کا کہ راستہ درمیان میں چھوٹا سا ہے، ادھر بھی پھسلن ہے، ادھر بھی پھسلن ہے، ادھر گندگی ہے، ادھر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ادھر کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں سے آپ نے گزرنا ہو تو کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑے جو ہے اچھی طرح لپیٹ لوں گا بدن کو، نظر راستے پہ ٹکا لوں گا، قدم بچا بچا کے رکھوں گا کہ گندگی میں بھی نہ پڑ جائے، کانٹوں میں بھی نہ پڑ جائے،
پھسلن پہ بھی نہ پڑ جائے اور بڑی نظر جما کے احتیاط کے ساتھ راستہ گزروں گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ کہیں گناہوں کی لذت ہے، کہیں دولت کا فتنہ ہے، کہیں عورت کا فتنہ ہے، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں ربا کا فتنہ ہے، کہیں حلال و حرام کے فتنے ہیں۔ ان سب سے نظر بچا کے، قدم بچا کے صراط مستقیم پہ گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں بھی تقویٰ نصیب کرے۔ حاجیوں یاد رکھو یہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ اساف اور نائلہ دو بت گزرے ہیں زمانہ جاہلیت میں۔ ایک کا نام تھا اساف اور ایک کا نام تھا نائلہ۔ وہ پہلے کعبے کے اندر تھے، پھر کعبے سے نکال کے دروازے کے پاس رکھے گئے اور بعد میں نکال کے انہیں پیچھے رکھا گیا، اور پھر مشرکین مکہ نے ایک کو صفا کی پہاڑی پہ رکھا اور ایک کو مروہ کی پہاڑی پہ رکھا۔ یہ پتہ ہے کہ یہ بت کیا تھے، کون تھے؟ تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، انہوں نے اللہ کے حرم میں آ کے منہ کالا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آج میری کتنی بہنیں ہیں جو حج پہ آئی ہوئی ہیں، عمرے پہ آئی ہوئی ہیں، خدا جانتا ہے لباس پہ نظر ڈالو تو شیطان بھی شرما جائے۔ لون کے کپڑے پہنے ہوئے، ململ کے سلوارے پہنے ہوئے، دھوپ پہ چلے تو پورا بدن نظر آئے، زمزم کا پانی ڈال دیں تو پورا بدن نظر آئے، اللہ کے کعبے کا طواف کر رہی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں، اور میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی اس سے لے لیں، ٹیپ لے لیں، اس سے بس، اس سے ایک آدمی کھڑے ہو کے لے لیں، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں تاکہ بات جو ہے میں عرض کر سکوں۔ موضوع درس فضل التقویٰ فی الوعظ والارشاد۔ اللہم صلی علی، آپ اندازہ فرمائیں جی کہ میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، باریک کپڑے پہن کے جس سے بدن نظر آئے اور خوشبو لگا کے اگر بازاروں میں جائے، غیر محرم مردوں کے آگے گزرے، حضور نے فرمایا یہ عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے، چاہے زنا نہ کرے۔ بعد فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی عورت کے لیے لازم ہے کہ گھر میں آ کے غسل کرے، کیونکہ حضور نے فرما دیا انہا قضا و قضا، یہ عورت جب زانیہ کے حکم میں ہے تو پھر غسل جو ہے لازم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بال کٹا کے مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، لباس مردوں والا پہنتی ہیں، بات مردوں کی طرح کرتی ہیں، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے ایسی عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ 1400 سال پہلے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بالوں کے ساتھ کسی دوسرے بالوں کو جوڑے تاکہ میرے بال لمبے نظر آئیں، حضور نے فرمایا جو اپنی بہو کو بال نکال کے باریک کرے، حضور نے فرمایا کہ جو اپنی شکل میں تغیر و تبدل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں ایسے بال بنائیں جیسے اونٹ کی کوہانیں ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت آتی ہے، اور ایسی عورتیں جو ہیں ان پہ اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کہاں ہے وہ تقویٰ اور کہاں ہے وہ حاجی۔ کم از کم اپنی عورتوں کو اتنا تو سمجھا دیں کہ تم مکے میں ہو، تم مدینے میں ہو،
تم کسی یورپ کی بازاروں میں نہیں ہو، تم کسی کاسینو میں نہیں ہو، تم کسی ڈانس فلور پہ نہیں کھڑی ہو، اللہ کے کعبے میں آئی ہو، محمد کے روضے پہ آئی ہو، اور اس مقام پہ آج چل رہی ہو جہاں جبریل امین چلا ہے، جہاں محمد صادق الوعد الامین چلا ہے، جہاں 1,24,000 نبی چلا ہے، جہاں 1,24,000 صحابہ چلے ہیں۔ کم از کم جتنے دن اللہ مکے اور مدینے میں نصیب کرے اتنے دن تو حیا کے ساتھ زندگی گزار لو۔ اب اندازہ کریں کہ اس دو مرد اور عورت نے اللہ کے حرم میں آ کے گناہ کیا، دعا کر اللہ بچائے۔ یہ تو وہ نازک جگہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکے کے اندر حرم میں اگر گناہ کا ارادہ بھی کرو تو اللہ پکڑ لیتے۔ نذقہ من عذاب علیم، کہ جو الہاد کا، زیادتی کا، ظلم کا اللہ کے حرم میں ارادہ بھی کرے گا ہم اس کو عذاب دردناک چکھائیں گے۔ عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، بی بی عائشہ کہہ دو صدیقہ بنت صدیق زوجہ نبی محمد مصطفیٰ المبرأۃ من السماء، کتنا بڑا شان ہے۔ ابو بکر کی اگر کسی نے توہین کی ہے تو علماء میں کفر پہ اختلاف ہے، لیکن جو بی بی عائشہ کی عزت میں حملہ کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مدینے میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے اور بی بی عائشہ سے کوئی روایت آ جاتی فرماتی انا عائشہ الصدیقۃ بنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفى المبرأۃ من السماء رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ بی بی عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ ابا آپ جب حج کرنے کے لیے گئی تھی، احرام میں تو عورت کو چہرہ کھولنے کا حکم ہے، تو آپ لوگوں نے پردے کا کیا کیا تھا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے بیٹے، حالانکہ بی بی عائشہ امہات المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، نص قرآن قطعی طور پر امہات المومنین میں ہے، حبیب خدا ہے، لیکن بی بی نے فرمایا میرا بیٹا ہم جب احرام میں ہوتے تھے اگر کوئی آدمی سامنے نہیں ہوتا تھا ہم اپنے پردے کو چہرے سے ہٹا لیتے تھے، فَإِذَا رَأَيْنَا الرِّجَالَ صَدَلْنَا عَلَىٰ وُجُوهِنَا، اور جب کوئی بندہ قریب آ جاتا تو ہم پردہ ڈال لیتے۔ یعنی اللہ کے نبی کی بیوی ہے، بیوی بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، مکہ بھی پاک ہے، ایام حج بھی پاک ہے، مقام بھی پاک ہے، زمانہ بھی خیر القرون کا پاک ہے، لیکن بی بی بغیر پردے کے نہیں نکلی، بلکہ ایک دن بی بی صاحبہ نے آمنہ کے لال کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں، مہربانی کر کے مجھے مسئلہ بتلائیں۔ آپ نے فرمایا بی بی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب آدمی فوت ہو جاتے ہیں قبرستان ایک ہوتا ہے، قبریں مختلف ہوتی ہیں، یہاں اگر مرد کی قبر ہے تو یہاں عورت کی قبر ہے، یہاں کسی اور مرد کی قبر ہے، یہاں کسی اور عورت کی قبر ہے، اور جب قیامت والے دن اٹھیں گے کسی پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، کسی پہ لباس بھی نہیں ہوگا، اور کسی پہ کوئی شلوار قمیض بھی نہیں ہوگی، بلکہ سب سے پہلے جو جنت کا لباس اترے گا وہ اس کعبے کے بانی حضرت ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے لباس جو جنت کا ملے گا میرے دادا کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ کیوں شان تو حضور کی زیادہ ہے نا، شان تو میرے محمد مصطفیٰ کی زیادہ ہے۔
صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے اس کو لباس ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کیونکہ میرے ابا حضرت ابراہیم الخلیل کا اللہ کی توحید کے لیے لباس دنیا میں اتارا گیا تھا اور انہیں بغیر لباس کے آگ میں ڈالا گیا تھا، اس لیے اللہ آج بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کے بندے کھڑے رہے، پہلے میرے خلیل کو لباس پہناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی شان ہے نا جی کہ سب کو احرام پہنانے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ ابراہیم سب کو ندا کرنے والا کون ہے؟ بھی کعبہ بن گیا، آؤ حج بھی آؤ، حج بھی آؤ، پکارنے والا کون ہے؟ تو سب کو جس نے اتنا عزت والا لباس پہنایا، عظمت والا لباس پہنایا، اللہ اس کو حشر والے دن جو ہے سب سے پہلے جوڑا پہنائیں گے۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ کا فکر بھی دیکھیں، اپنے بیٹیوں پہ بھی غور کریں، اپنے گھر والوں پہ بھی غور کریں۔ بانوی کی بیٹی ہے، پیر کی بیٹی ہے، بزرگ کی بیٹی ہے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے حیا دیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ بازاروں میں ایسے آوارگی سے پھر رہی ہے، آزادی سے پھر رہی ہے، یہاں تک بازو ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں، دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، آئی حج پر ہے۔ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو لباس تو نہیں ہوگا اور قبریں بھی تو کوئی ترتیب سے نہیں ہوتی، یہاں مرد ہے عورت ہے، مرد ہے عورت ہے، پھر مرد مشرق کا ہے، عورت مغرب کی ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے، تو اس دن پھر پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی کو فکر ہے تو قیامت والے دن بھی کس بات کا فکر ہے؟ اور میری بیٹی کو کعبے میں بھی پردے کا فکر نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس دور میں جو عورت پردہ کرتی ہے، جو عورت گھر میں قرآن پڑھتی ہے اور جو عورت شریعت پہ چل رہی ہے، خدا کی قسم ہے میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ بیچاری زندگی ایسے گزار رہی ہے جیسے انگاروں پہ جی رہی ہے۔ خامد تانا دیتا ہے کیا جی میرے گلے میں کو ملوانی ڈال دی، کیا یہ میری بیوی کرنے کے قابل ہے؟ میرے ساتھ بازار میں نہیں جاتی، کلب میں نہیں جاتی، میرے ساتھ ڈانس میں نہیں نکلتی ہے، تو یہ میری کوئی بیوی بننے کے قابل ہے؟ اور جو بیوی اللہ معاف کرے جس کے لباس کو دیکھ کے، شکل کو دیکھ کے، جس کے کردار کو دیکھ کے ابلیس لعین جو ہے وہ بھی شرما جائے، وہ گھر میں خوش ہے، خامد کی آنکھ کا بھی تارا ہے، گھر والوں کی آنکھ کا بھی تارا ہے، اور خامد بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میری بیگم بڑی سوشل ہے، ماشاءاللہ اس کے جی بڑے تعلقات ہیں، اگر آپ کو کبھی کام ہو میں نہ ملوں تو بیگم سے براہ راست رابطہ کر لیا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، نام لیتے ہو بی بی عائشہ کا، نام لیتے ہو بی بی فاطمہ الزہرا کا، اور نام لیتے ہو بی بی رقیہ ام کلثوم زینب کا، نام لیتے ہو بی بی ام سلمہ کا، اسی جہرانہ کے موقع پر جس کو آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں، حاجیوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا عمرہ ہے ایک بڑا عمرہ ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ اس کا سفر قریب ہے یہ چھوٹا ہو گیا، وہ ذرا دور ہے تو بڑا ہو گیا۔ بعد نے یوں بنا لیا ہے کہ یہاں سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا یہ چھوٹا ہو گیا، ادھر سے خود حضور نے عمرہ کیا لہذا وہ بڑا ہو گیا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چھوٹا جو ہے اس بڑے سے افضل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت قول محمد کا نام ہے، شریعت جو ہے وہ قول محمد کا نام ہے، یہاں حضور نے حکم دیا ہے، وہاں تو اتفاق ہوا حضور نے عمل کیا ہے، لیکن امام شافعی بالعکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فعل نبی جو ہے
حضور سے. تو بہرحال اسی جیرانہ پر میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بیٹھے ہیں کہ ایک عربی آیا, اس نے کہا کہ حضور مجھے اونٹ چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے. حضور نے فرمایا ابشر. آپ نے فرمایا ابشر. عربی کا معنی ہوتا ہے کہ بہت اچھا بہت اچھا, محاوراتی معاملہ ہے. لیکن کہنے لگا اکثر علیہ من ابشر, کہ حضور مجھے بس آپ ابشر ابشر ہی کہہ رہے ہیں, دے تو کچھ نہیں رہے. حضور نے دیکھا تو اس وقت کون موجود تھے؟ دو صحابی موجود تھے, ایک ابی ہریرہ تھے, ایک ابی موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ عنہما. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ. انہو ما قبل البشرا, یہ آدمی بیچارہ کوئی محروم لگتا ہے جس نے محمد مدنی کی بشرا قبول نہیں کی ہے. تم بشرا قبول کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے پانی منگوایا اور پانی زمزم کا تھا. اب نصیب دیکھیں, میرے مدنی نے ہاتھ دھوئے, میرے مدنی نے چہرہ دھویا, میرے مدنی نے وہ پانی منہ میں لے کے اسی برتن میں ڈالا اور دیا اور فرمایا کہ اس پانی کو پی لو, استعمال کر لو, یہ محمد مدنی کا بچا ہوا پانی ہے. اصل بات جو میں نے کہنی تھی, بی بی ام سلمہ بی بی ہے, زوجہ ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کی. زوجہ ہے, وہ خیمے میں ہے, پردے میں ہے. صحابہ کہتے ہیں فنادت ام سلمۃ من وراء الحجاب. بی بی ام سلمہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے ابی ہریرہ, جو بشارت اور جو برکت والا پانی تم لوگوں کو ملا ہے, اگر اپنی اماں کے لیے تھوڑا سا بچا کے خیمے کے باہر رکھ دو تو میں بھی فائدہ اٹھا لوں. اندازہ کریں بی بی کہاں ہے؟ پردے کے اندر ہے. بی بی حالانکہ امہات المومنین ہے. میرے آقا نامدار خاتم الانبیاء کے بارے میں بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے, اور آج اللہ معاف کرے جاہل پیر یہ سمجھتا ہے کہ میں جب مرشد ہوں, میں جب پیر ہوں, پیر سے کیا پردہ. نوجوان عورتیں پیر کے اندر ہیں, کنواریاں لڑکیاں پیر کو مٹھیاں بھر رہی ہیں. خدا کی قسم ہے, یہ اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے. میں نے بھی قبر میں جانا ہے, میں نے بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. جو لوگ غیر محرم لڑکیوں سے مالشیں کرائے, مٹھیاں بھروائے, وہ شیطان ہو سکتے ہیں, ولی نہیں ہو سکتے. نہ ایمان سے کہو تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بھی پیر ہوتا ہے جو غیر محرم لڑکیوں سے ہاتھ دبوائے؟ ہاں, اور پیر تو باپ ہوتا ہے. یہ شان دیکھ میرے محمد کی. بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ, سن شان محمد مصطفیٰ کی. یاد رکھو پیر وہ ہے جو میرے نبی کے قدم پہ چلنے والا ہو. اللہ کا ولی وہ ہے جو سنت رسول پہ چلنے والا ہو, جس کی نظر میں, جس کے بدن پہ, جس کے لباس میں, جس کے قول میں, صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں نظر ڈالو تو محمد کی سنت نظر آئے. وہ پیر ہے. وہ دعا کر اللہ تمہیں بھی نصیب کرے, اللہ مجھے بھی نصیب کرے. ایسے پیروں کے پاؤں کی مٹی جو جوتے ہیں ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہاں ہاں, ایسے پیروں کے پاؤں کی جوتا جو ہے ہمارے سر کا وہ تاج ہے. وہ پیر ہے جس کے ہر عمل میں سنت جھلکے. حضرت شیخ قاسم نانوتوی, آپ کی موت کے لیے انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا. سارے ساتھیوں نے کہا حضرت چھپ جائیں, روپوش ہو جائیں, اگر انگریزوں نے پکڑ لیا سزائے موت دے دیں گے. حضرت نانوتوی چھپ گئے. 3 راتیں گزری, چوتھے دن طالب آئے, دیکھتے ہیں تو مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے.
والے طالب بھی ہوتے ہیں، طالب بھی تو خادم ہوتا ہے. ایک طالب نے حجت میں مذاق کی، اس نے کہا حضرت استاد اگر اتنا ہی چھپنا تھا تو پھر ضرورت کیا تھی چھپنے کی؟ کہ چوتھے دن تو آپ مدرسے میں واپس آ گئے. فرمانے لگے بیٹا میں تو چھپ گیا تھا، لیکن پھر مجھے حدیث یاد آئی کہ میرے محمد نے غار میں 3 راتیں گزاری تھی. میں نے کہا چوتھی گزار کے محمد کی سنت کا مخالف نہیں بنتا. اللہ نے موت لکھی ہے تو قبول ہے، لیکن حضور کی سنت نہ چھوٹے. حضور غار میں کتنی راتیں رہے تھے؟ 3 راتیں رہے تھے. فرمایا بیٹا 3 راتوں سے زیادہ رہنا سنت کے خلاف نظر آیا، اور میں ڈر گیا کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، محمد مدنی کی سنت کی مخالفت نہ کروں، اس لیے میں جلدی سے باہر واپس آ گیا. ایسے مرشد ہوتے ہیں کہ جن کی ایک ایک نظر جو ہے وہ سنت میں ہوتی ہے. یاد کر اللہ ایسے مرشد ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ تمہیں بھی نصیب کرے. اللہ کے اولیاء کا منکر کون ہے؟ لیکن سنیں بی بی عائشہ کا فرمان سنیں، کہتی ہے واللہ اللہ اکبر ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم ہے میرے پاک نبی کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا. میرے پاک نبی کا ہاتھ کبھی غیر عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا. میرا پاک نبی اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے مدنی سرکار پہ. آپ اسی صفا کی پہاڑی پہ بیٹھے ہیں. آج حاجی خوش نصیب ہو جس صفا پہ تم صفا دوڑتے ہو. اس صفا پہ کون بیٹھے ہیں؟ میرے مدنی محمد مصطفیٰ. مکہ فتح ہو چکا ہے، پردہ آگے لگا ہوا ہے، اس طرف عورتیں بیٹھی ہیں، اس طرف میرا مدنی محمد مصطفیٰ بیٹھی ہیں. بیعت اسلام پہ ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اے بیبیاں، اے بیٹیاں، اے میری بہنیں جتنی آئی ہوئی ہیں، میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، تم ان کے قبول کرنے کا اقرار کر لو تو پھر تمہاری بیعت ہو گئی. ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، محمد مدنی کے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حضور کو چہرہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضور پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں. اور بی بی ہندا یہ کون ہے؟ نبی کی چچی ہے، ابھی سفیان کی بیوی ہے. اللہ اکبر. درود شریف سارے محبت سے ایک دفعہ پڑھ لیں. مسلمانوں ایک درود پڑھو گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، چلے تو 10 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی. انہیں درود شریف جلدی جلدی. بی بی ہندا زوجہ ابی سفیان، پتہ ہے یہ کون ہے؟ نبی کے چچے کی بیوی ہے اور میرے مدنی کی سب سے بڑی دشمن ہے. اور یہ وہ عورت ہے جس نے سید الشہداء سیدنا حمزہ کو شہید کرایا. اور یہ اتنے بغض والی عورت تھی کہ سیدنا حمزہ کا کلیجہ کچا چباتی رہی دشمنی میں. لیکن آج اللہ نے دل میں اسلام ڈال دیا. بی بی ہندا کہتی ہے میں ڈر کے مارے پردہ تو تھا اور تمہیں چھپ کے بیٹھ گئی کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے پہچان لے اور میرا اسلام قبول نہ کرے تو میں تو مری گئی. اب حضور نے بات کی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ جب آئے تیرے پاس مومنہ عورتیں، کیا مانا جو ایمان لینے کی نیت کر گئی وہ مومن بن گئی. آ کے جب تیری دربار میں آئے ان سے بیعت لے تو پہلی شرط کیا ہوگی کہ اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ولا یسرقن، چوری
کرے خامد کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف بھی نہ کرے. عورت کو اجازت نہیں کہ خامد کے مال میں بغیر اجازت کے خیرات کر دے، بغیر اجازت کے اپنے ماں باپ کو دے دے، یہ چوری شمار ہوگی. اور فرمایا ولا یزنی، اور عورت کو بیعت تب کرے، پہلی شرط یہ کرے کہ شرک نہ کرے، دوسری شرط کیا ہے کہ چوری نہ کرے، اور تیسری شرط کیا ہے کہ زنا نہ کرے. بی بی ہندا کہتی ہے جب حضور نے فرمایا کہ اللہ یسرقنا، وہ چوری نہ کرے، تو میں بول پڑی اور میں نے کہا کہ اگر کسی عورت کا خاوند بخیل ہے، وہ عورت اتنی مال لے لیتی ہے، اتنی پیسے اٹھا لیتی ہے کہ گھر کا خرچ چل جائے، تو کیا یہ بھی چوری ہوگی؟ حضور نے میری آواز پہچان لی، حضور نے میری. اب دیکھو اگر پردہ نہ ہوتا تو حضور چاچی کو نہ پہچانتے. مانا یہ ہے کہ چچی ہے لیکن بیٹھی پردے کے اندر ہے. عورتیں چلی جائیں، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں جی کہ ولا یسرقنا. حضور بی بی ہندا کہتی ہے فعرف رسول اللہ، حضور نے میری آواز پہچان لی اور فرمایا ہل انت ہندا. حضور نے پوچھا کہ تم ہندا ہو؟ میں نے ڈر کے مارے بی بی کہتی اب میں چھپ بھی نہیں سکتی، اب تو حضور نے پہچان لیا. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہندا ہوں. آپ نے فرمایا اگر کوئی اتنی تھوڑا لے لے وہ چوری نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ولا یزنی. اور تیسری شرط کیا ہے کہ عورت زنا. تو جو مرشد کہے لوگوں کی عورتیں مجھے آگے مالش کریں، وہ تو اسلام کہتے ہیں بیعت میں پہلی شرط یہ کرو کہ عورت زنا نہ کرے. جب یہ شرط کی تو بی بی ہندا کو جوش آ گیا، کہنے لگی یا محمد صلی اللہ. آخر نبی کی چچی ہے، ابو سفیان سردار کی بیوی ہے، جوش میں آ گئی، کہنے لگی اب تزنی الحرۃ یا رسول اللہ. کہنے لگی حضور ہم سے جو آپ بیعت میں یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ عورت زنا نہ کرے، کیا کوئی دنیا میں شریف عورت کبھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی اندازہ کرو کہ شریف عورت کا زنا کا تصور نہیں. تبلیغی جماعت کے ایک میرے ساتھی ہیں، میں نام نہیں بتاتا تاکہ کسی کی بلا وجہ خوشامد نہ بن جائے. ایک دفعہ یورپ میں جا رہے تھے تبلیغ کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہاں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے کوئی ویزے میں شک پڑ گیا یا کیا ہو گیا تو سب لوگوں سے انگوٹھے لگوا رہے تھے، ایک کاغذ پر کے بھی اپنے فنگر پرنٹس دے دو. اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ جو فنگر پرنٹس لینے والی ماہر تھی وہ عورت تھی، کیونکہ یورپ میں تو عورت مرد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب لائن لگی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، وہ نام لکھ رہی ہے. اور یہ انگوٹھا لگانا جو ہے یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے. ہر آدمی انگوٹھا نہیں لگا سکتا کیونکہ اللہ نے جو خطوط رکھے ہیں وہ سب کے علیحدہ ہوتے ہیں. اگر انگوٹھے میں آپ نے ایک طرف دباؤ ڈال دیا تو انگوٹھا صحیح نہیں لگے گا. اس لیے وہ ماہر جو ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ آدمی کے انگوٹھے کو پکڑ کے پہلے ہی مار دیتے ہیں تاکہ ڈھیلا ہو جائے، پر جلدی سے اپنے طریقے سے لگاتے ہیں کہ صحیح معنی میں انگوٹھا لگ جائے. سب لگاتے چلے گئے. جب اس جماعت کے تبلیغی جماعت کے امیر کا نمبر آیا تو وہ آگے آئے اور اس عورت نے کہا کہ ہاتھ دے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ہاتھ نہیں دیتا. اب وہ آنکھیں نیچی کر کے کھڑے ہیں، عورت مذاق کر رہی ہے کہ مولوی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بدن ہی اندھا ہے، اوپر ہی نہیں دیکھتا. لیکن وہ تو ایمان والا تھا. حکم ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے کہہ دو کہ غیر محرم عورت آ جائے نظریں نیچی کر لو. اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہاتھ دیں.
اگر انگوٹھا نہیں لگائیں گے آپ کو ہم اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا بی بی میری بیٹی یہ بات مجھے قبول ہے کہ مجھے واپس کر دو، لیکن یہ ہاتھ میں نے کبھی غیر محرم کو نہیں لگایا، کبھی غیر محرم عورت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آج میں کیسے دوں یا کسی مرد کو بلاؤ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھا لگائے، یقین کریں وہ عورت رونے لگ گئی اور مسلمان ہو۔ اس نے کہا خوش نصیب ہیں ایسے مرد کہ جنہوں نے کبھی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جن کو اللہ نے ایسے شوہر دیے۔ اور اس نے کہا سچا ہے وہ مذہب جس کی یہ تعلیم ہے، اس لیے میں اس مذہب کو قبول کرتی ہوں کہ جو غیر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا وہ اور کیا جرم کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ بی بی ہندا بول پڑی، حالانکہ کافرہ ہے، کافر کی بیوی ہے، میرے مدنی کی دشمن ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمے پڑھنے کے لیے آئی ہے، کہتی ہے محمد مصطفیٰ آپ جو شرط لے رہے ہیں کہ عورت زنا نہ کرے، زنا کرنا تو کمینے لوگوں کا کام ہے، کوئی شریف عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے، ایسی شرط کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں یہ شرط قولی ہوگی، وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ۔ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، آپ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہہ دو، ڈرو شرو نہیں، ہم تو اہل سنت اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی صاحبہ جب بیمار ہوئی، موت کا وقت آیا اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور آپ نے فرمایا علی مہربانی کر کے میرا جنازہ بھی رات میں ہو اور مجھے دفن بھی رات میں کر دیں۔ افسوس ہے کہ صحابہ کے دشمنوں نے، روافض نے، شیعہ نے ایک بات غلط بنا لی کہ حضرت علی نے ڈر کے مارے بی بی کا جنازہ رات کو پڑھ دیا تھا تاکہ حضرت ابو بکر عمر کو پتہ نہ چلے، اگر ان کو پتہ چلے گا نعوذ باللہ تو شاید وہ بی بی کے جنازے کی اہانت کریں گے اور دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت علی ڈر گئے تھے اور رات کو چپکے سے جنازہ پڑھا دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یاد رکھو یہ جھوٹی روایات ہیں، جو ڈرنے والا ہے وہ علی نہیں ہو سکتا اور جو علی ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ادھر نعرے لگاتے ہو حاجت روا مشکل کشا اور ادھر کہتے ہو وہ ڈر گیا۔ حضرت علی ہمارا ایمان ہے صرف اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کس سے ڈرنے والا ہے؟ حضرت علی بدن اسلام ہے، حضرت علی داماد نبی ہے، حضرت علی خلیفہ محمد مصطفیٰ ہے، حضرت علی وہ ہے جس کی تلوار دیکھ کے کافر ڈر گئے، مرحب کا سینہ پھٹ گیا، خیبر کا قلعہ ٹوٹ گیا، وہ علی اپنی بیوی کا جنازہ چوری پڑ رہا تھا کہ ڈر گیا۔ سنیا تم ہو تو سن، اللہ کا فضل ہے۔ آج کل سنی پہلے ہوتا تھا سنت سے، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا، آج کل سنی ہے سن، آج کل سنی بن گیا ہے سن سے من تن سن، سمن بکمن امیون۔ آج کل سنی اس کو کہتے ہیں، سن لو پھر بھی سنی ہو کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ رات میں ہوا ہے اور جنازے میں آیا میرا ابی بکر، جنازے میں آیا حضرت عمر، جنازے میں آئے ہیں صحابہ۔ جب صفیں تیار ہو گئی حضرت صدیق نے فرمایا علی تم جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر جہاں ابو بکر ہو، جس کو محمد مسلح پہ کھڑا ہے میں کیسے جنازہ پڑھاؤں؟ حضور نے فرمایا فَلْيَؤْمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ
امام وہ بنے جو سب سے زیادہ علم والا، امام وہ بنے جو قرشی ہو، امام وہ بنے جو عمر میں بڑا ہو، امام وہ بنے جو ہجرت میں اسبق ہو، امام وہ بنے جو اسلام میں اسبق ہو۔